ہما، انہوں نے ویمن چینجنگ ورلڈ ایوارڈ میں چاندی اور کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں. اچھا، یہ سرکاری آفیسر ہیں، ویری انٹرسٹنگ، اور انہوں نے ہیومینیٹیرین امپیکٹ اور سسٹینیبلٹی کی کیٹیگریز میں میڈلز اپنے نام کیے اور پاکستان کے نام کیے. سو یہ ایوارڈز پائیداری، انسانی ہمدردی کے کاموں، قیادت، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں شاندار کامیابی پر دیے. ماشاءاللہ، آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر. ضلع ہما نے سرکاری ملازمت کے دوران موسمیاتی تبدیلی، انسانی حقوق اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ کورونا کے دوران یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے طلباء اور محققین کے ساتھ ورلڈ فرسٹ آکسفورڈ کوریڈور کا تیار بھی کیا اور انہوں نے اس کا قیام بھی کیا. تو ضلع ہما سے بات کر لیتے ہیں، پھر ان کی تمام خدمات انہی سے جان لیتے ہیں. اور ضلع ہما، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. گڈ مارننگ ٹو یو. بہت مبارک ہو آپ کو یہ ایوارڈ جیتنے پر. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کن خدمات کے اطراف میں آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟ صدف اینڈ سائم فار انوائٹنگ می ان یور شو. آئی تھنک یہ میرے لیے اور تمام خواتین کے لیے ایک انکریجمنٹ ہے، موٹیویشن ہے کہ وہ چاہے کسی بھی پروفیشن میں کام کر رہی ہیں وہ آگے بڑھے اور پاکستان کا نام روشن کریں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کن خدمات کی اس میں ملا، جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ میں سول سرونٹ ہوں، تو سب سے پہلے میں نے سول سروسز کا جو سفر ہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے شروع کیا ہے 10 سال پہلے. اور اس وقت میرا بہت فوکس تھا کیونکہ یوتھ ہماری پاپولیشن کا تقریباً 60% ہے. میں نے بہت ساری ایسی کمپینس اینڈ اویئرنیس پروگرامز کیے جس میں اسپیسیفکلی یوتھ کو ٹارگٹ کیا، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا گیا، جس میں ایک گھر گھر ایک شجر تھی، پینٹنگ کمپٹیشن تھے، کاپ ان مائی سٹی پہلی دفعہ پاکستان میں کی گئی. اس کے علاوہ ایک ریڈیو پروگرام تھا جو ہم نے پورا سال رکھا جو کہ صرف کلائمیٹ چینج پہ فوکس تھا. اس کے علاوہ جو ہے پرسنل لیول پہ بھی میں بہت سارے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے انیشیٹوز لیتی رہتی ہوں. تو ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروایا، میں گورنر ہاؤس میں گورنر چانسلر ہے تمام یونیورسٹیز کے پنجاب میں. تو یہاں سے ہم نے ایک انیشیٹو لیا، وہ یہ تھا کہ پنجاب پروونس میں یونیورسٹیز میں بہت کم انوائرمنٹ کے تو پروگرامز تھے لیکن کلائمیٹ چینج اسپیسیفک پروگرامز نہیں تھے، تو ہم نے وہ بھی انٹروڈیوس کروائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سسٹینیبلٹی کی کیٹیگری میں آئیں. اور جہاں تک ہیومنٹیرین کا تعلق ہے تو اس میں بھی پرسنل اینڈ پروفیشنل لیول پہ کچھ ایکٹیویٹیز انیشیٹوز میں نے لیے. جس طرح آپ نے ایک تو بتایا کہ کووڈ کے بیچ میں میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز کے ساتھ ورلڈ فرسٹ آکسفورڈ کووڈ-19 ٹریکر میں والنٹیئر کام کیا پاکستان سے. بیسیکلی یہ ایک ٹریکر تھا جو ریئل ٹائم ڈیٹا یہ کلیکٹ کر رہا تھا ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے اوپر، جس میں اسکول کلوجر ہے، ٹرانسپورٹ ہے، بارڈر ہے، کہ ڈفرینٹ کنٹریز کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہی ہے. تو اس ٹریکر کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام گورنمنٹس کو ایک ریئل ٹائم ڈیٹا مل گیا جس سے وہ ایک پالیسی کمپیریزن کر سکتے تھے کہ اگر کسی ملک نے کچھ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہے تو اس سے ان کے کووڈ کے کیسز کم ہوئے، زیادہ ہوئے. تو اس طرح ہر ملک نے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی. کیا بات. تو ایک وہ والنٹیئر کام تھا. اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی جب میں تھی تو انڈین گورنمنٹ نے جو ہے انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دیا، اسپیشل اسٹیٹس جو تھا. تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ موبلائز کیا، ٹیچرس کو کیا، ہم نے اسٹیٹمنٹ بنائی اور میں نے تمام ایم پیز کو یو کے میں بھیجی. وہاں سے مجھے یو کے کی آکسفورڈ سٹی کونسل میں بلایا گیا کشمیر کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اسی طرح پروفیشنل ورک میں بھی جو ہے بہت انیشیٹو میں نے لیے. جس طرح ایک ہماری کمپین تھی ووٹر ایجوکیشن، کہ آپ کے جو ولنریبل گروپس ہیں اور یوتھ اسپیسیفکلی ان کو کس طرح ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں انوالو کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سیشنز کیے، یونیورسٹیز میں گئے، ہم ٹرانسجینڈرز کے ڈیراز پہ گئے، ہم چرچز میں گئے تاکہ ان تمام لوگوں کو بتا سکے کہ ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہے اور انہوں نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ ملٹی لیٹرل جو ہے مختلف شعبوں میں اتنا کام کر رہی ہیں. تھوڑا سا ذرا میں اس طرف آنا چاہوں گی، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس پر آپ بہت کام بھی کر رہی ہیں اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے. اگر میں یہ کہوں کہ ٹاپ 10 ممالک میں ہے شامل تو غلط نہ ہوگا. ابھی ہم صرف اگر میں بلوچستان کی بات کر لوں تو 2022 میں سیلاب سے متاثر تھا، اب وہاں پر قحط سالی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ کتنا مؤثر ہے یا اس میں مزید بہتری کی جا سکتی ہے؟ آپ کیا چیزیں پن پوائنٹ کرنا چاہیں گی؟
जिस तरह से मैंने अभी एक तो इनिशिएटिव्स आपको बताया कि हमने रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के डिग्री प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया है कि बेसिकली यूथ आपकी 60% है. सबसे पहले तो आपने उनको नॉलेज देना है और उन्हीं में से आपने एक्सपर्ट प्रोड्यूस करने हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिसे हमें ज़ाहिर है कि अभी इनिशिएट किया गया तो इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलेगी. लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें पंजाब गवर्नमेंट हमारा क्लाइमेट चेंज और उस पर बहुत फोकस है. मतलब जाहिर है कि हम पाकिस्तान आपने मेंशन किया कि टॉप 10 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. अभी इस साल फ्लड आए, 2021 में आए और हर मुसलसल एक ना एक डिजास्टर हम देखते आ रहे हैं. तो वो जाहिर है हमें इस बात की रियलाइजेशन है गवर्नमेंट लेवल पे भी कि हमें इन मौसमियाती तब्दीलियों के लिए मुकाबला करना है और उसके लिए हमने इन इक़दाम लेने हैं. पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. मतलब जिस तरह आप कह रहे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स है, फिर जो है इलेक्ट्रिक बसेस का है, फिर उसके अलावा स्मोक के लिए जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई. फेडरल बजट में आपके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट रखा गया. लेकिन जाहिर है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, इनके असरात दिखने में अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा. लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि बेशक पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे, वैसे इनिशिएटिव्स ले रही है गवर्नमेंट जिससे हम क्लाइमेट चेंज का नेशनल लेवल पे मुकाबला कर सकते हैं. लेकिन ये दुनिया को भी इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो है ये जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं डेवलप कंट्रीज की जिन्होंने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार है. यस हुमा, अच्छा ये तो आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं और हम बस जरा मैं ये आई एम वेरी कीन टू नो कि आप सरकारी मुलाजमत भी करती हैं, उसके साथ साथ आप ऑल्टरनेटली आप हेल्थ एंड एजुकेशन के शोबे में काम भी कर रही हैं, फिर आपकी खिदमात जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविज्म में भी हैं, फिर साथ ही साथ आप इतना कुछ बता, बट हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? पर्सनली आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों चीज़ों का बैलेंस रखें. ज़ाहिर है कि ऑफिस आवर्स के बाद या वीकेंड्स पे आप दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और वो चीज़ें हैं. जिस तरह मैंने वो ट्रैकर वाली बात की थी वो ज़ाहिर लॉकडाउन था, आप वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की एक्टिविटीज़ थी तो ज़ाहिर आपके पास टाइम था वो आप काम कर सकते थे. तो इसी तरह ये है कि बैलेंस हो जाता है अगर आप करना चाहें तो. ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बैलेंस हो जाता है. थैंक यू सो मच ज़िले हुमा और बहुत शुक्रिया आपका इस